ایک ایسا محل جسے لوگ دنیا کی جنت کہتے تھے، جہاں راتیں کبھی ختم نہ ہوتیں، جہاں ہر طرف روشنی، موسیقی، دولت اور عیش و عشرت کا راج تھا، جہاں خوبصورت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ سمجھتے تھے کہ یہی اصل کامیابی ہے، لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ اس جنت نما دنیا کے دروازے کے پیچھے ایسا اندھیرا چھپا ہے جو روح کو ہمیشہ کے لیے برباد کر سکتا ہے۔ اور اس محل کا مالک ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی اس خواب میں گزار دی کہ وہ دنیا میں ایسی جنت بنائے گا جہاں ہر خواہش پوری ہو، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ خواہشوں کی آگ کبھی بجھتی نہیں، بلکہ انسان کو اندر ہی اندر راکھ بنا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک نہایت و وسیع محل تھا جس کی چمک دور دور تک نظر آتی تھی۔ لوگ اسے دنیا کی جنت کہتے تھے۔ اس محل کا مالک ایک نہایت دولت مند شخص تھا جس نے اپنی ساری دولت شراب کی تجارت سے کمائی تھی۔ اس کا یقین تھا کہ اگر انسان کو دولت، حسن، طاقت اور ہر قسم کی آسائش مل جائے تو وہی جنت ہے۔ اسی خیال نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے ملک بھر سے خوبصورت اور حسین لڑکیاں اپنے محل میں جمع کرنا شروع کیے۔ انہیں دولت، لباس، زیورات، شہرت اور آرام کا لالچ دیا گیا۔ ہر رات وہاں نئی محفل سجتی، ہر طرف کہکے گونجتے، رنگ برنگی روشنیاں جگمگاتیں، اور شراب کے جام ایک دوسرے کے ہاتھوں میں گردش کرتے رہتے۔ جو شخص پہلی بار وہاں آتا وہ یہی سمجھتا کہ اس سے خوبصورت زندگی دنیا میں کہیں نہیں، مگر کسی کو یہ نظر نہ آتا کہ ہر ہنسی کے پیچھے ایک خالی دل دھڑک رہا ہے، ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا انسان چھپا ہے، ہر دولت مند چہرے کے پیچھے ایک بے سکون روح تڑپ رہی ہے۔ محل کا مالک ہر رات اپنی بلند کرسی پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ اس نے دنیا میں ایسی جنت بنا دی ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ لوگ جنت کو مرنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں، مگر میں نے اسے دنیا میں پیدا کر دیا ہے۔ یہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، یہاں کوئی غم نہیں، یہاں صرف خوشی ہے۔ مگر وقت خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا، اور ہر گزرتا دن اس محل کے اندر ایک نئی تباہی جنم دے رہا تھا۔ کچھ نوجوان اپنی عزت کھو بیٹھے، کچھ اپنے والدین سے دور ہو گئے، کچھ نشے کے ایسے عادی ہوئے کہ ان کے جسم جواب دینے لگے، مگر محل کا مالک ان سب کو نظر انداز کرتا رہا، کیونکہ اس کے لیے صرف دولت اور شہرت اہم تھی۔ اس نے اپنے دل کی آواز کو بہت پہلے خاموش کر دیا تھا، اور اب وہ اپنے نفس کی غلامی میں اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ اسے حلال و حرام کا فرق بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ وہ برسوں تک اسی ارادے کے ساتھ جیتا رہا کہ دنیا میں ایسی جنت قائم کرے جس کے سامنے ہر شخص جھک جائے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ جو جنت اللہ کی نافرمانی سے بنائی جائے وہ حقیقت میں جہنم کا دروازہ ہوتی ہے۔ اور ایک دن ایسا آنے والا تھا جب اسی محل کی روشنیاں بجھ جائیں گی، کہکے خاموش ہو جائیں گے، جام ٹوٹ جائیں گے، اور وہ شخص اپنی زندگی کے سب سے بڑے انجام کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا اور اس محل کی چمک میں ہر روز اضافہ ہوتا گیا، مگر اس کے اندر رہنے والوں کی روحیں ہر روز مزید اندھیری ہوتی گئیں۔ محل کا مالک خود کو کامیاب ترین انسان سمجھتا تھا۔ وہ بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میں نے دنیا کی ہر نعمت خرید لی ہے، اب مجھے کسی جنت کی ضرورت نہیں۔ لوگ میرے دروازے پر آتے ہیں، میرے سامنے جھکتے ہیں، میری دولت، میری طاقت اور میری محفلیں ہی میری کامیابی ہیں، مگر حقیقت اس کے خیال سے بہت مختلف تھی۔ ایک دن اس محل میں آنے والے ایک نوجوان نے نشے کی حالت میں اپنی جان گنوا دی۔ اس کے بعد ایک لڑکی شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی۔ کئی نوجوان اپنے گھروں سے ہمیشہ کے لیے کٹ گئے۔ بہت سے والدین راتوں کو روتے اور اپنے بچوں کی واپسی کی دعائیں مانگتے، مگر محل کے دروازے پر صرف موسیقی کی آوازیں سنائی دیتیں۔ محل کا مالک ہر واقعے کو پیسے سے دبا دیتا،
اور اپنے ملازموں کو حکم دیتا کہ کوئی خبر باہر نہ جائے، کیونکہ اس کی جھوٹی جنت کی دیواریں سچ برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ ایک رات ایک بوڑھا شخص محل کے دروازے پر آیا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں درد تھا۔ اس نے مالک سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، دنیا کی ہر خوشی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ضرور پڑے گا۔ یہ راستہ چھوڑ دے، ابھی وقت ہے۔ مگر مالک نے غرور سے ہنس کر کہا، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہارے پاس کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے نصیحت کرنے آئے ہو، جاؤ اپنی زندگی سنبھالو۔ میری جنت کو کسی کی دعا یا نصیحت کی ضرورت نہیں۔ بوڑھے نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جس دن اس جنت کی روشنیاں بجھیں گی، اس دن تمہیں معلوم ہوگا کہ اصل روشنی کہاں تھی۔ پھر وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ چند ہی مہینوں بعد محل کے مالک کی صحت اچانک خراب ہونے لگی۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے گئے، قیمتی علاج کرائے گئے، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ راتوں کی نیند ختم ہو گئی۔ محل کی روشنیوں کے درمیان بھی اسے ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا۔ وہ خوف سے جاگ اٹھتا، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی آواز اسے پکار رہی ہو۔ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا تو اسے اپنی آنکھوں میں وہ غرور نظر نہیں آتا جو کبھی اس کی پہچان تھا۔ اب وہاں صرف خوف تھا، بے چینی تھی اور پچھتاوا۔ آہستہ آہستہ اس کے محل کی رونق بھی ماند پڑنے لگی۔ جن لوگوں نے اس کی دولت کے لیے اس کا ساتھ دیا تھا، وہ ایک ایک کر کے اسے چھوڑنے لگے۔ جنہیں وہ اپنا خاندان سمجھتا تھا، وہ بھی صرف دولت ختم ہونے تک اس کے ساتھ رہے۔ اب اس کے پاس نہ وہ محفلیں تھیں، نہ وہ کہکے، نہ وہ جھوٹی خوشیاں، صرف خاموشی تھی، ایک لمبی خاموشی جو ہر لمحہ اسے اس کی زندگی کی حقیقت یاد دلا رہی تھی۔ اور پہلی بار اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں نے دنیا کو جنت سمجھنے کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ شاید میں نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کیں، شاید میں نے اپنی آخرت خود برباد کر دی۔ مگر وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور زندگی کا سورج ڈھلنے لگا تھا۔ اب اسے ہر لمحہ یہ احساس ستانے لگا کہ انسان چاہے کتنی ہی بڑی سلطنت بنا لے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر قائم ہو تو ایک دن وہ مٹی میں مل جاتی ہے۔ اور اس دن انسان کے ساتھ نہ دولت جاتی ہے، نہ محفلیں، نہ شراب کے جام، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور انہی اعمال کا فیصلہ اس کی ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی بن جاتا ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، مگر اس دن محل کی فضا پہلے جیسی نہ تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، نہ ساز بج رہے تھے، نہ کہکے گونج رہے تھے، نہ وہ رونق باقی تھی جس پر کبھی اس محل کو ناز تھا۔ محل کا مالک اپنے بستر پر کمزور پڑا تھا، اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں، آنکھوں کے سامنے ساری زندگی ایک ایک منظر کی طرح گزر رہی تھی۔ اسے وہ نوجوان یاد آ رہے تھے جنہیں اس نے دولت کی لالچ میں گمراہی کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ لڑکیاں یاد آ رہی تھیں جن کی عزت اور معصومیت اس کی محفلوں کی نظر ہو گئی تھی۔ وہ والدین یاد آ رہے تھے جن کی دعائیں آہوں میں بدل گئی تھیں۔ وہ بوڑھا شخص یاد آ رہا تھا جس نے ایک دن کہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی سے بننے والی جنت دراصل جہنم کا دروازہ ہوتی ہے۔ اب ہر لفظ اس کے دل میں تیر کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے محل کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں کبھی اسے جنت دکھائی دیتی تھی، آج وہی جگہ اسے قبر سے بھی زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ دیواریں خاموش تھیں، روشنیاں بے جان تھیں، اور دولت کے انبار اس کی ایک سانس بھی واپس نہیں لا سکتے تھے۔ اس نے اپنے خادموں کو بلایا اور کہا، میری ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اگر کسی کا حق مجھ پر باقی ہے تو اسے ادا کر دو۔ اگر کسی کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو اس سے معافی مانگ لو۔ مگر خادم جانتے تھے کہ بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی صرف مال سے نہیں ہوتی۔ وہ آنسو بہانے لگا اور پہلی بار سچے دل سے اپنے رب کو پکارنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے مالک، میں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، میں نے تیری نافرمانی کو کامیابی سمجھ لیا، میں نے لوگوں کو گمراہ کیا، میں نے اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا۔
اگر آج بھی تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہے تو مجھے معاف فرما۔ میں تیرے سامنے خالی ہاتھ آیا ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، صرف شرمندگی ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے اور زبان پر استغفار جاری رہا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کی سانس رک گئی، محل کے دروازے بند ہو گئے، محفلیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ لوگ چند دن اس کا ذکر کرتے رہے، پھر دنیا اپنے راستے پر چل پڑی۔ لیکن اس کی بنائی ہوئی جھوٹی جنت مٹی میں مل گئی، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی ہر چمک ایک دن مان پڑ جاتی ہے۔ اصل کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ اصل جنت وہ ہے جو ایمان، نیک اعمال، سچی توبہ، حلال رزق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے سے ملتی ہے۔ شراب کی محفلیں وقتی خوشی دے سکتی ہیں مگر دل کو سکون نہیں دے سکتی۔ گناہ انسان کو کچھ وقت کے لیے طاقتور دکھا سکتا ہے مگر انجام میں اسے بے بس کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آئے، اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہی اس کہانی کا سبق ہے کہ دنیا کی مصنوعی جنت ایک دھوکہ ہے، جبکہ اللہ کی عطا کردہ جنت ہمیشہ رہنے والی حقیقت ہے۔ اور عقل مند وہی ہے جو فنا ہونے والی لذتوں کے بدلے ہمیشہ کی کامیابی کو اختیار کرے۔